السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام، کیا حال ہے جی؟ حکیم صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ خیر ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اپنے طبی نظریے کی جو ترویج و ترقی تھی جی اس کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور طب یونانی کے معالجین کو اس سے متعارف کروانے کے لیے جی اور طلباء کو ایک نئی طب جو ہے وہ اس کا علم سکھانے کے لیے، نیا راستہ دکھانے کے لیے. ہاں، کہ یہ ایک مختصر اور جامع مگر انتہائی ترقی یافتہ اصول علاج ہے. کیونکہ یہ ریسرچ کے بعد سارا علم آیا تھا، جی مختلف حکماء کی تحقیق کے بعد آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا، تو اس میں زیادہ فائدہ مند اس میں ثابت ہونا ہی تھا. نہیں، اس میں یہ فائدہ مند یہ ہے کہ زمانہ جو ترقی کر رہا ہے اس وقت، اور پوری میڈیکل سائنس اور پوری WHO تک تمام اس چیز پر متفق ہیں کہ تمام میڈیکل کی ادویات اور نشیلی، زہریلی اور وقتی سکون دینے والی میڈیسن لوگوں کو کا وقتی علاج کر رہی ہیں، جی دیر پا علاج نہیں کر رہی. اگر کوئی دیر پا علاج ہو رہا ہے تو وہ اپنی غذا کو اور لائف جو آپ کی جو ہے لائف سٹائل ہے اس کو چینج کرنے کے لیے، اس کو ان کو تبدیل کرنے کے لیے اور فطری اصول، فطری قوانین کو جو اپنانے پر ہوگا کامیاب علاج. ٹھیک، یعنی کہ جو بھی حکیم صاحب بتا رہے ہیں کہ جو بھی بیماری آتی ہے، عام ڈاکٹر یا عام حکیم جو ہیں وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وقتی طور پر، جی لیکن جو آپ کو مفرد اعضاء کا قانون ہے اور علاج بالغذا والا قانون ہے، وہ آپ کے اندر وہ چیزیں پیدا کرتا ہے جو بیماریوں کو آنے نہیں دیتی یا بیماریوں کو وہ ختم کرتی ہیں. اب اس کا اصول علاج یہی ہے کہ ہمارا جو فلسفہ ہے، طبی فلسفہ، نظریہ مفرد اعضاء، یا جس کو میں نے نام دیا طب مفرد اعضاء. طب مفرد اعضاء. اب طب مفرد اعضاء میں کیا جو اس کی پیک ہے، اس کی جو ہے ایک نچوڑ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو غذا کھاتے ہیں اسی سے ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی انزائم ہیں وہ بنتے ہیں، دوائی سے نہیں بنتے ہیں، وہ غذا سے غذا سے بنتے ہیں، اور غذا سے خون بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب فطری غذا جو ہے اور سادہ غذا جو ہے اور جو طبعی غذا ہے وہ انسان کے جسم کو صاف اور اعلیٰ اور عرفہ خون مہیا کرتی ہے، اور جو غیر فطری غذا ہے اور جو ہماری جس کو ہم فاسٹ فوڈ کہہ رہے ہیں اور جس کو ہم یہ غذا کے نام پر دھوکہ کا کھا رہے ہیں، زہر لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. وہ تو زہر ہی ہے ایک قسم کا. اب ہاں، وہ زہر بنتا ہے. تو جتنی بھی ہم غذائیت کے نام پہ بازاروں میں چیزیں بک رہی ہیں، یہ دودھ ہے، مکھن ہے، گھی ہے، یہ بناسپتی ہے، انڈے ہیں، برائلر ہے، سبزیاں، یہ اتنا موضوع لمبا ہے کہ پوری ہمارے معاشرے کو زہر آلود کر دیا گیا ہے. اب ہمارا جو نظریہ مفرد اعضاء ہے اس میں غذاؤں پر زور دیا جاتا ہے. جی ایک ہی لفظ کافی ہے کہ غیر فطری اور غیر اصولی غذاؤں سے ہمارے جسم کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتے ہیں اس کا سد باب جو ہے وہ اصل غذا سے ہے. یعنی اس کا توڑ جو ہے وہ غذا سے ہی ہے، وہ غذا سے ہے اور قدرتی غذا سے. ہاں جی، سادہ مصنوعی سے نہیں ہے، قدرتی غذا سے. اب ہم بات آگے نکل جائے گی. یہ اس چیز کو باور کروانے کے لیے اور زہریلی، نشیلی اور وقتی دوائیوں سے چھٹکارا دلوانے کے لیے اس طب یونانی کے نئے قانون کو، میں اس کو طب یونانی کا نیا قانون کہتا ہوں کہ کیونکہ طب یونانی بنیاد ہے اس کی. اسی نظریے کو لوگوں کو یعنی کہ متعارف کروانے کے لیے ایک تو میں نے درس و تدریس کا کام کیا اسی میں، اور اپنے اس ادارے سے ہزاروں جو ہے طلباء کو یہ فن میں طب جو ہے نا وہ جو ہے اس کو سکھلایا بھی اور پریکٹیکلی بھی سکھایا اور ان کو تعلیم بھی دی.
ماشاءاللہ آج اس وقت میں فخر سے کہتا ہوں کہ پورے ملک میں 2000 سے زائد جو ہیں میرے جو پریکٹیکل شاگرد ہیں بیرون ملک بھی سر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا, انڈیا میں بھی, سعودی عرب میں بھی, دوسرے ملکوں میں, مصر میں بھی, ایسے ملکوں میں ہیں کہ وہ وہاں اپنا یہ کام سر انجام دے رہے ہیں اور لوگوں کے کامیاب ترین علاج معالجہ کر رہے ہیں, کینسر تک کا علاج معالجہ کر رہے ہیں.